بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے کون سا ایسا اہم فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ اہم فیصلے کر لیے ہیں اور ایک اہم کاری ضرب جو ہے وہ لگائی ہے مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب پر، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیت کر بھی ہار گئے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ہے پاکستان کی عوام اور پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ پاکستان کے ایک عظیم لیڈر کو آج نیب کی طرف سے بنائے گئے جو کیسز تھے ان میں سے بری کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کی وہ عدلیہ جو کہ 128ویں نمبر تھی انصاف کرنے میں، آج اس نے تیز ترین انصاف دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ بھی جو ہے انصاف دینے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو جج زیبا صاحبہ کو دھمکی دینے کا کیس تھا اس میں عمران خان صاحب کی بریت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ تیز ترین انصاف۔ ناظرین، نیب نے اپنی اپیل واپس لی، اور نیب نے جب اپیل واپس لی تو نیب نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا داغ لگا ہے۔ اور وہ داغ کیا لگا نیب کے اوپر؟ نیب کہنے لگا کہ ہمارے اوپر داغ لگ گیا ہے کہ ہم نے ایک شریف النفس، ایماندار، دیانتدار اور نیک انسان میاں نواز شریف صاحب پر جھوٹا ہم نے کیس بنایا، لہذا ہم اپنا وہ داغ جو ہے وہ صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یہ داغ رہے، لیکن وہ کچھ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن نیب کہنے لگا یہ داغ ہمارے اوپر اچھا نہیں ہے کہ اتنے ایماندار اور شریف النفس آدمی پر ہم نے یہ کیس بنایا، اور آج ہم یہ اپنا ریفرنس واپس لیتے ہیں، اور ہم اس شریف النفس آدمی کے اوپر جو ہم نے داغ لگایا ہے اس کو ہم واپس لیتے ہیں، اور اپنی بھی جو ہماری بدنامی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک شریف النفس انسان کے اوپر ایک کیس بنایا اس کو ہم واپس لیتے ہیں، اور اپنی جو ہے بدنامی اس کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے ناظرین کرام، ابھی عدالتوں کو کیا چاہیے؟ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو وہ 50 روپے بھی واپس کر دیں، جس کا میاں شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کا جو گارنٹی دی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب نواز شریف صاحب واپس گئے تھے، تو وہ 50 روپے بھی عدالتوں کا کام ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس دے۔ اگر انہیں وہ 50 روپے بھی مل جاتے ہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو مکمل انصاف ملے گا، ورنہ ان کے 50 روپے جو ہیں وہ ریاست پاکستان کے پاس ہیں، اور وہ بھی میاں صاحب کو ایک ایک روپے جو ہے واپس ملنا چاہیے۔ اب ناظرین، اس کے اوپر جب فیصلہ ہوا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیب کو کوئی بھی شہادت نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں ملی، یعنی نیب کوئی بھی شہادت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف پیش نہیں کر سکا، اور نواز شریف صاحب میرٹ پہ جو ہے ان کو بری کیا گیا ہے۔ ناظرین، معزز جسٹس عامر فاروق صاحب معزز ہمارے لیے بہت معزز ہیں، انہوں نے بڑا تیز ترین انصاف کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو تو جو ہے بری کر دیا، لیکن دوسری طرف جب عمران خان کا کیس آتا ہے تو معزز جسٹس خواجہ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ 1.5 مہینہ 2 مہینے فیصلہ محفوظ رکھتے ہیں یا کیس سماعت کے لیے ہی نہیں لگاتے، لیکن آج انہوں نے اتنی تیز انصاف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جب نیب نے اپنی اپیل ہی واپس لے لی اور اپنا ریفرنس ہی واپس لے لیا تو ہم نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اس نواز شریف صاحب کو ہم بری کرتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ تو آ گیا، نواز شریف صاحب بظاہر جیت گئے کہ جی میں جیت گیا ہوں، بڑا فیصلہ ہو جی، مسلم لیگ نون کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں کہ ہمارے قید عظیم لیڈر میاں نواز شریف صاحب بری ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا اس بریت کے بعد جو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ جو نواز شریف صاحب کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ وہ ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں، اور وہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہے، کیا واقعی انہوں نے یہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں انصاف دیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے اس کے ٹویٹ کے اوپر اپنا ایک ٹویٹ پیغام دیا، ٹویٹر پیغام
کہتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا۔ ناظرین کرام، کیا اللہ تعالیٰ پر نواز شریف صاحب نے معاملہ چھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، یا انہوں نے کچھ لوگوں کے اوپر یہ اپنا معاملہ چھوڑا تھا اور ان لوگوں نے ہی ان کی مدد کی ہے، ان اداروں نے ہی ان کی مدد کی ہے؟ اور کیا اس فیصلے کے بعد جو آج تیز ترین انصاف ملا ہے، کیا اس بات کے اوپر ٹھپا نہیں لگ گیا کہ میاں نواز شریف صاحب واقعی ہی ڈیل کر کے ہی واپس آ رہے ہیں؟ بغیر ڈیل کے میاں صاحب نہیں آ سکتے۔ آج ان کے لاڈلا پلس ہونے کا جو ٹیگ تھا وہ بالکل فکس ہو گیا کہ واقعی میاں نواز شریف صاحب لاڈلا پلس ہیں۔ اور کیا میاں نواز شریف صاحب نے، یعنی نیب نے اپیل واپس لی ہے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے کوئی ایک رسید دکھائی ہے کہ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ ہم نے کون سے پیسے سے خریدے تھے، وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، پاکستان میں کیسے آیا تھا، پھر لندن کیسے گیا تھا؟ کوئی ایک رسید میاں صاحب نہیں دکھا سکے۔ ناظرین کرام، کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ 1993 94 95 میں جو ہے کرپشن کے پیسے سے، منی لانڈرنگ کے پیسے سے ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ خریدے۔ پھر کوئی کہتا تھا میرے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحب کے بیٹے کہتے تھے جی میری الحمدللہ میری بہن کے ہیں، اور کوئی کہتا تھا ہم نے 2004 میں خریدے ہیں۔ کیا یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 2008 میں بھی خریدے ہیں؟ اور کیا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی مدد کی ہے کہ پاکستان میں رہتے وہ بڑے بیمار تھے، لیکن جو ہی وہ پاکستان سے نکلے تو وہ بالکل صحت مند ہو گئے؟ یہ بھی شاید اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کی۔ اور کیا یعنی کہ اصل جو معاملہ ہے، کیا نیب سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ قوم کا ٹیکس کا ایک ایک پیسہ جو انہوں نے خرچ کیا، اور جب وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا انہوں نے کیس دائر کیا تھا تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں اور نواز شریف صاحب نے کرپشن کی ہے؟ تو کیا نیب سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ نیب نے اگر وہ غلط تھا تو انہوں نے اس وقت قوم کا پیسہ کیوں خرچ کیا؟ اتنے نیب کے بعد پراسیکیوٹر ہیں، نیب کا عملہ ہے، ان کی تنخواہیں جو ہیں، ان کی سیلریز وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جا رہی ہیں۔ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ جب ایک کیس ہی نہیں بنتا تھا تو آپ نے کیسے کیس، پہلے 4 سال پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ثبوت ہے نہیں ہمارے پاس، آج آپ کہہ رہے ہو جی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے؟ تو قوم کا جو پیسہ ضائع کیا، وقت ضائع کیا، نیب سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا نیب اب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ صرف اداروں کی بی ٹیم بن گیا ہے کہ جس کے خلاف ادارے چاہیں نیب اس کو گرفتار کر لے گا، نیب اس کے اوپر کیس بنا لے گا، اور جب ادارے کہیں گے تو نیب اس کے اوپر کیس واپس لے لے گا؟ کیا نیب کے اوپر یہ سوال نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نیب کو نہیں ختم ہونا چاہیے؟ اب ناظرین، اس کے اوپر حامد میر صاحب نے پروگرام میں چند دن پہلے کوئی قصہ سنایا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ جب بھی کھیلتے ہیں اپنے امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تھی تو اس میں جو ہے نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ تو میں صرف بات بتا رہا ہوں کہ امپائروں کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب جناب آ گئے، نواز شریف صاحب نے پیڈ پہنے اور انہوں نے کہا جی میں کھیلوں گا اور اوپننگ کروں گا مدثر نظر کے ساتھ۔ تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جناب پیڈ پہن کے اوپننگ کر کے چلے گئے، اور نواز شریف صاحب جو ہے تیسری گیند پر بولڈ ہو گئے اور بولڈ ہو کے واپس آ گئے۔ لیکن سب نے سوچا کہ نواز شریف صاحب اب بولڈ تو ہو گئے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب اب فیلڈنگ بھی کریں گے؟ تو نواز شریف صاحب نے جناب اپنا سامان اٹھایا اور چلے گئے، فیلڈنگ نہیں کی انہوں نے۔ یعنی نواز شریف صاحب صرف کھیلتے ہیں، فیلڈنگ بھی نہیں کرتے۔ اور دوسرا واقعہ بھی حامد میر صاحب نے سنایا کہ ایک دفعہ ایک اور میچ تھا جس کے اندر میچ ہو رہا تھا، اس میں بھی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب میں جا کے خود اوپننگ کروں گا۔ تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کیپنگ کر رہا تھا، خود میں وکٹ کیپر تھا۔ تو میاں نواز شریف صاحب جناب اوپننگ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو اوپننگ کرنے کے بعد جب ان کو پہلی بال کروائی گئی تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر چوکا مارا، بڑا زبردست چوکا مارا، اور نواز شریف صاحب اپنی تعریف کرنے لگے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ویل ڈن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب بیٹنگ کے لیے آئے تو اس کے بعد جو اصل امپائر پہلے کھڑے ہوئے تھے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد جو اور امپائر آگے وہ کون سے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اگلی بال بالر نے کروائی تو وہ یارکر تھا، یارکر پر نواز شریف صاحب بولڈ ہو گئے۔ اب نواز شریف صاحب بولڈ ہو گئے
اب ایکچولی امپائر چلے گئے تھے، اس کے بعد دوسرے امپائر آ گئے تھے. سامنے والا جو امپائر تھا وہ تھا چیف سیکرٹری پنجاب، اس وقت امپائر تھا. اور جو سائیڈ امپائر جس کو ہم لیگ امپائر کہتے ہیں، وہاں پر جو ہے آئی جی پنجاب امپائر کھڑا ہوا تھا. اب یارکر آیا، اور یارکر کی جو نو بال یارکر کی نہیں ہوتی، لیکن کریز سے آگے اگر پہنچ چلا جائے تو اس کی نو بال ہوتی ہے. تو وہ نو بال کس نے دینی ہوتی ہے؟ وہ دینی ہوتی ہے جو سامنے والا امپائر ہوتا ہے. لیکن میاں صاحب کے لیے یارکر پہ میاں صاحب بولڈ ہوئے، اور نو بال کس نے دی؟ لیگ امپائر نے، جو کہ وہاں کریز دیکھ ہی نہیں رہا تھا. یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ اپنے امپائر کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اب بھی وہ اپنے امپائروں کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں. ناظرین، آخر میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی، نواز شریف صاحب نے، کیونکہ وہ تو اب کھیل رہے ہیں اپنے امپائروں کے ساتھ، لیکن عمران خان صاحب نے بھی ان کے لیے بڑا اچھا پلان اور بڑے زبردست وار وہ آگے سے کر رہے ہیں، جس کی مسلم نون کو، نواز شریف صاحب کو توقع ہی نہیں تھی کہ کیا وہ بھی اس طرح کے جو ہے وہ وار ان کے خلاف وار ہوں گے. اس حوالے سے سب سے پہلا فیصلہ تو جو عمران خان صاحب نے کیا وہ چیئرمین شپ کے حوالے سے کیا، کہ انہوں نے بلے کا نشان اپنا بچایا قانونی اور آئینی طریقے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن تلا ہوا تھا ہر صورت میں بلے کا نشان لینے سے. تو انہوں نے بلے کا نشان بچایا اور بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی مقرر کیا، پہلا یہ. اور دوسرا، انہوں نے تقریباً عمران خان صاحب تقریباً 80% کے قریب جو امیدوار ہیں پورے پاکستان میں سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے، وہ فائنل کر چکے ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو لسٹ ہے وہ سیگا راز میں رکھی جائے گی، ابھی تک اناؤنس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اناؤنس کر دیا گیا تو پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ایک اور بھی اسکیم رکھی گئی ہے کہ جب یہ کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، الیکشن شیڈیول آئے گا، تو اس کے اندر کاغذات نامزدگی سارے امیدوار اپنا اپنا جمع کروائیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر پورے جو ملک کے اندر ایک ورکر کنونشن اور جلسے چلائے جائیں گے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان کا کہنا ہے کہ سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت سپریم کورٹ سے ہو جائے گی، اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ بھی تقریباً ختم ہے. اس میں سے بھی جبکہ یہ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، اور مشرق بینک نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے بعد یہ پتہ چل گیا تھا یہ پیسہ جو تھا حکومت پاکستان کا نہیں تھا، بلکہ ملک ریاض صاحب کی بہو نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں سے بھیجا تھا. تو اب وہ بھی حکومت کو مل گیا، تو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی ختم ہو گیا ہے. تو اب یہی عمران خان صاحب کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب الیکشن کمپین کے دوران جو ہے وہ باہر آ جائیں گے اور باقاعدہ طور پر وہ الیکشن کی کمپین کریں گے. لیکن دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب مخالف وہ بھی کوشش کریں گے کہ سائفر کیس کے اندر جس طرح ہو جج ابو الاسناد سے سزا عمران خان کو دلوا دی جائے، اور پھر آگے دیکھا جائے گا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کوئی جاتی ہے بات. ناظرین، آج کے اتنا ہی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پیج کو فالو کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.